یہ مضمون کا عنوان ہے طوطے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رائٹر کو خواب میں ایک صحابی رسول کی زیارت ہوتی ہے، تو وہ صحابی رسول قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بیٹا تم سوچو، جس طرح بچپن میں تمہارے ہاں قرآن کی عربی پڑھنا سکھا دیا جاتا ہے، جس سے قرآن کو پڑھنا تو آ جاتا ہے مگر سمجھنا نہیں۔ اب جب تک اس بچے نے بڑا ہونا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے ہی ہم نے اس بچے کے ذہن میں یہ عقیدہ ڈال دینا ہے کہ اس کو پڑھنا ثواب ہے، اس کے حرف حرف کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے ثواب تو مل رہا ہے۔ یہیں سے سمجھنے کی اہمیت کم اور پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس کی بنیادیں ہی غلط رکھی گئی ہوں، وہ عمارت کبھی درست ستون نہیں کھڑے کر پاتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ اس کے حرف حرف میں نیکیاں ہیں جو پڑھنے والے کو ملتی ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا جو شخص خنزیر، کتا، گدھا وغیرہ کے الفاظ یاد کر کے قرآن کی نیت سے پڑھتا رہے تو سارا دن اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور اسی طرح فرعون، حامان، قارون، جالوت، سامری وغیرہ جیسے لوگ جنہوں نے انبیاء کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچائیں اور ان کے پیغام توحید میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے، ان کا نام لینے سے ثواب کی ٹوکریاں بھرتی رہیں گی۔ میں جب امت کی طرف دیکھتا ہوں تو ثواب کی ٹوکریاں بھری ہوئی اور کردار کی ٹوکریاں خالی نظر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہر گھر میں قرآن ہے مگر گھر کے کسی فرد کے اندر قرآن نہیں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ایسا ہی ایک انسان جس کو بچپن میں قرآن پڑھنا سکھا دیا گیا ہو، وہ جوان ہو کر کسی عرب ریاست میں جائے، وہاں سفر کے دوران راستہ بھول جاتا ہے، آگے ایک تختی پر دائیں اور بائیں جانے والے دونوں راستوں کی اور منزلوں کی نشاندہی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ دائیں مڑے یا بائیں؟ وہ تختی پر لکھی ہوئی عربی پڑھ کر ثواب حاصل کرے گا یا سمجھ کر اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ وہ پہلے ہی راستہ بھول چکا ہے، اور اب اگر وہ دائیں کے بدلے بائیں مڑ جاتا ہے تو مزید گمراہ ہو جائے گا اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ اس تختی پر لکھی ہوئی عربی کو پڑھ تو پایا مگر سمجھ نہیں پایا۔ قرآن نے زندگی کے ہر ہر موڑ پر بتانا ہے کہ دائیں مڑنا ہے یا بائیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے پڑھ کر ثواب حاصل کرنا یا سمجھ کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ تمہارے معاشرے میں بھی گھروں میں ملازم رکھے جاتے ہیں۔ سوچو تم اپنے ملازم کو ایک کاغذ میں عربی میں 5 کام لکھ دو جو اس نے شام تک کرنے ہوں۔ تم گھر سے چلے جاؤ، شام کو گھر واپس آؤ، ان میں سے ایک بھی کام نہ کیا گیا ہو۔ جب تم ملازم سے پوچھو تو وہ کہے کہ میں نے اس کاغذ کو بہت سنبھال کے رکھا، زبانی یاد بھی کر لیا، جو کچھ لکھا تھا آپ نے چوما بھی ہے، سینے سے لگا کر رکھا ہے، تو کیسا لگے گا؟ کیا یہی سب کچھ قرآن کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کچھ کام لکھ کر دیے تھے مگر ہم ان کو صبح شام پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، چومتے ہیں، مگر وہ کام نہیں کرتے۔ کتنا بڑا المیہ ہے قرآن! تو قوانین کی کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر موڑ پر بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ غلاف چڑھانے کا بندوبست کر لیتے ہیں، مردوں کو پڑھ کر بخش دیتے ہیں، قرآن اور طرزیں لگا لگا کر پڑھنے والوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، عزت بھی اور تعریف بھی، اور ان میں سے ایک کام بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ میں نے پورے قرآن پر نظر دوڑائی تو مجھے اپنے نبی کی صرف ایک حسرت قرآن میں نظر آئی۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کو یہ کہنا پڑا، وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبِّ إِنِّي قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ ترجمہ: اور اس دن رسول کہے گا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ الفرقان 30۔ انہوں نے جب خاموشی اختیار کی تو مجھے غالب مرحوم کا وہ مصرع یاد آیا،
شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یقین جانے مجھے ایسا لگا کہ غالب نے یہ مصرع مجھ سے کہا ہو، اور میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ یہ دوسرا کپ کافی کتاب کے مضمون طوطے سے اقتباس تھا۔ اس میں جس آیت کا ذکر کیا گیا اس کا آخری لفظ تھا مہجورہ۔ یہ ہجر کے مادہ سے بنا ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب وہ کسی اونٹ کو ذبح کرتے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے تو وہ ذبح شدہ اونٹ جو ہے وہ کافی دیر تک تڑپتا ہے جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ اس کیفیت کو ہجر کہتے ہیں، جب کوئی چیز تڑپ رہی ہو مرتے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا کہ ہم نے قرآن کو مہجورہ کر دیا ہے، یعنی اس اونٹ کی طرح ذبح کر کے چھوڑ دیا ہے اور وہ مرتے مرتے تڑپ رہا ہے ہمارے سامنے۔ اور ہمارے نبی کی حسرت ہے، وہ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو مہجورہ کر دیا تھا۔